السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ وہو، اور وہی العزیز، سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ لاہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے اور سب سے پیچھے ہے۔ والظاہر، اور ظاہر بھی ہے۔ والباطن، اور چھپا ہوا بھی ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ یہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی میں ستۃ، 6 ایام دنوں میں، ثم استوی، اور پھر ٹھہرا، علی العرش، عرش پر بلند ہوا، قرار پکڑا۔ یعلم، جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتی ہے چیز، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، جو نکلتی ہے، منہا، اس میں سے، وما ینزل، جو نازل ہوتی ہے، من السماء، آسمان میں سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھ جاتی ہے۔ وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینا، جہاں، ما کنتم، تم ہوتے ہو۔ واللہ، اور اللہ تبارک، بما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو اس کو بصیر، دیکھ رہا ہے۔ لاہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف سارے معاملات کو لوٹ کر جانا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وہی سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے، اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس میں سے نکلتی ہے، اور جو آسمان میں چڑھتی ہے اور جو اس سے اترتی ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، اور اللہ اسے بھی خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمام معاملات ہی اسی کی طرف، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ تبارک ہے، جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات، افعال، احکامات، یعنی ہر چیز کسی بھی طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو سبح اصل میں سبحان سے ہم کہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، اصل میں اللہ تبارک اس میں نا، اس سورہ کے شروع میں ہی مشرکین کو بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، تو تم اللہ کی اولاد بنا کر اتنا بڑا عیب بیان کر رہے ہو۔ تو اللہ کے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے نا، مجھے اس نے جھٹلا دیا حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا عمدہ جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالی دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میں کوئی بیوی یا اولاد بناؤں۔ تو لاہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسرے کسی کے پاس بادشاہی اگر ہے تو سارے آسمان اور زمین کی نہیں، بلکہ زمین کے کسی چھوٹے سے حصے کی تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی بادشاہت ہے کہ دوسروں کا ہر لمحے محتاج۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، کسی انسان کے بس میں، یا جو
اور خدا بنا رہے ہیں، کوئی کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح و شام کے وظائف میں یہ سب کچھ شامل کرتے تھے کہ جس میں مختلف دعاؤں میں مختلف کلمات ادا کرتے تھے کہ اللہ تبارک جو ہے ان اللہ عز و جل ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، تو اس قسم کی دعائیں جس میں اللہ تبارک کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 5 باتیں بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سوتا نہیں ہے اور اس کے لائق نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے اور اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں اس کی مخلوق میں سے ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک نے زمین و آسمان کو 7 آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب وہ 6 دن جو ہیں وہ ہمارے حساب کے نہیں، وہ حساب جو اللہ تبارک کے قیامت کے حساب میں رکھا گیا نا، اس طرح سے زمین و آسمان میں ہر چیز کو۔ پھر ثم استوی علی العرش استوی، پھر اللہ تبارک خود عرش پر ٹھہرا، خود عرش پر قرار پکڑا، یعنی عرش پر بلند ہوا۔ ویسے بھی قیامت کے دن 8 فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھائے ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ تم کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر ہم اس فکرے کو ذہن میں رکھ لیں تو کیا ممکن ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ کریں؟ دراصل ہم یہ سوچتے نہیں، اللہ کی معیت کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی سارے معاملات کو اسی کی طرف جانا ہے، معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کسی اور کی طرف نہیں۔ اس لیے وہی اس تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور ان کی جزا اور سزا دے گا۔